مولا مجھ کو مدینے کا ذرہ بنا دیا، میرے مولا مجھ کو مدینے کا ذرہ بنا دیا ہوتا، ادھیڑ کر میری چمڑی اے خالق اکبر، ادھیڑ کر میری چمڑی اے خالق اکبر، نبی کے پیر کا جوتا بنا دیا ہوتا۔ ایک عاشق رسول نبی کی یاد میں تڑپتا ہے اور نبی کی یاد میں اسے زیادہ تڑپ ہوتی ہے تو وہ قلم اٹھا لیتا ہے، قلم اٹھا کے عرض کرتا ہے کہ اے خدا تو نے مجھے اب پیدا کیا، جب پیدا کیا ہوتا جب تیرا محبوب ظاہری طور پر دنیا میں موجود تھا، وہ کہتا ہے مجھے وہاں کا قطرہ بنا دیا ہوتا جس راستے سے میرے آقا گزرتے میں ان کے قدموں سے لپٹ کر معتبر ہو جاتا۔ ایک عاشق رسول اپنی شاعری کے انداز میں یوں کہتا ہے کہ میرے مولا مجھ کو مدینے کا ذرہ بنا دیا ہوتا، میرے مولا مجھ کو مدینے کا ذرہ بنا دیا ہوتا، ادھیڑ کر میری چمڑی اے خالق اکبر، ادھیڑ کر میری چمڑی اے خالق اکبر، نبی کے پیر کا جوتا بنا دیا ہوتا، نبی کے پیر کا جوتا بنا دیا ہوتا، اور حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے، حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے، مجھے ان کا کھلونا بنا دیا ہوتا، مجھے ان کا حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے، مجھے ان کا کھلونا بنا دیا ہوتا، مجھے ان کا کھلونا بنا دیا ہوتا، اور صحابہ گرنے نہ دیتے مجھ کو زمین پر، صحابہ گرنے نہ دیتے مجھ کو زمین پر، نبی کے وضو کا قطرہ بنا دیا ہوتا، نبی کے وضو کا، نبی کے وضو کا قطرہ بنا دیا ہوتا۔ حضرات ماحول بڑا ہی خوبصورت ہے، ابھی آپ نے شاعر اسلام سید عتیق الرحمن صاحب کو سماعت کیا، میں مانتا ہوں آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے ایک آل رسول کو بڑے اچھے انداز میں سروری کونین نعت سروری کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگناتے ہوئے دیکھا اور سماعت کیا۔ میرے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے آل رسول کا دیدار کیا اس نے میرا دیدار کیا، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا نور کا، یوسی گھرانے سے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، دیدار کرے اور محبت کے ساتھ۔ آپ حضرات بڑے ہی خوش نصیب حضرات ہیں کیونکہ یہ کسی دنیا دار کی محفل نہیں بلکہ یہ رسول پاک کی محفل ہے۔ ایک بار حسین پاک کے نام پر بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں کہ جو ان کے ہاتھوں سے ملے بس وہی جام و مینا چاہیے۔ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ لندن جائیں گے، کوئی کہتا ہے پیرس جائیں گے، مگر غلام رسول کہتا ہے مکہ اور مدینہ جائیں گے۔ جو ان کے ہاتھوں سے ملے بس وہی جام و مینا چاہیے۔ عطر میں کیا ہے ہمیں تو محمد کا پسیرہ چاہیے۔ لندن یا پیرس کے سفر سے ہمیں کیا لرز، لندن یا پیرس کے سفر سے ہمیں کیا لرز، ہم غلام مصطفیٰ ہیں مکہ اور مدینہ چاہیے، ہم غلام مصطفیٰ ہیں، ہم غلام مصطفیٰ ہیں مکہ اور مدینہ چاہیے۔ حضرات وقت بہت کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے، اب میں آپ کے سامنے حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد علی احمد صاحب قبلہ عثمانی شیخ تفسیر پوری خطابت کے ساتھ کرسی خطابت پر جلوہ وار ہیں۔ آپ حضرت اپنے ماتھے کی نگاہوں سے حضرت کا دیدار کر رہے ہیں۔ اب حضرت کا یہ نمبر لگانے جا رہا ہوں۔ اگر حضرت کی تقریر کے بارے میں آپ کو بتایا جائے تو جن کی تقریر میں سورج کی چمکتی ہوئی پیشانی، چاند کا ہنستا ہوا چہرہ، ستاروں کی چمک، پھولوں کی مہک، کہکشاں کا جمال، کلیوں کا نکھار اور بہار کی رنگین عطائیں پائی جاتی ہیں۔ اگر میں یہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا۔ کلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، کلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، یہ اصلی گھی ہے نجدیوں کی دکانوں میں نہیں ملتا، اور شعر و سخن تو ملتا ہے ہمیں احمد رضا کے در سے۔ دوستو یہ اچھا شعر ہے کارخانوں میں نہیں ملتا، دوستو یہ اچھا شعر ہے کارخانوں میں نہیں ملتا۔